السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں گوابری بلوا کے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ آج 25 اپریل 2025 بروز جمعہ آپ لوگوں کو یہ معلومات دینا چاہتا ہوں کہ اس سال عید کے موقع سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں میں دینی تعلیم و تربیت کا واحد ادارہ جیسے تیسے چل رہا ہے، کوئی کمیٹی وغیرہ نہیں ہے۔ گاؤں کے ہی قاری دبیر عالم صاحب، حاجی شعیب صاحب اور نعیم اختر صاحب سے ضروری رائے مشورہ کر کے دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شروعاتی دور کے ایک استاد نیپال بیریا کے مولانا و قاری انوار الحق صاحب سے یہ لوگ رابطہ کیے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آ جائیں اور ادارے کو چلائیں، لیکن کسی کمیٹی کی عدم موجودگی کی وجہ سے تال میل نہیں بیٹھ پا رہا تھا۔ چنانچہ جب اسی طرح کے حالات 2022 میں تھے تو ہم حفاظ علماء میں سے 5 لوگ جو بقرعید کے موقع سے گاؤں میں تھے اور لوگوں کو اعتماد میں لے کر ہم 5 آدمیوں نے کسی مناسب کمیٹی کے بننے تک اپنی نگرانی میں مدرسہ چلانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ اپنے اپنے کام کی جگہ چلے گئے اور جو لوگ گاؤں میں یا گاؤں سے قریب تھے وہ بھی حالات کے مد نظر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اب 2 سال بعد پھر سے ویسے ہی حالات کا سامنا ہے، تو پھر سے ان 5 آدمیوں سے گزارش کر کے اور کچھ دوسرے علماء و حفاظ کرام کو ایڈ کر کے مدرسے کی عارضی ذمہ داری و نگرانی کا ارادہ ہوا ہے، جو واٹس ایپ گروپ اور بوقت ضرورت فون کال کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور قاری انوار الحق صاحب کو بحال کر کے مدرسے کی پوری ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، نیز قاری دبیر عالم صاحب کو ان کے معاون کے طور پر کام کرتے رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ضرورت کے تحت آنے والے بقرعید کے موقع سے باضابطہ کمیٹی کا قیام ہوگا۔ فی الحال پڑھائی کا نظام پورے زور و شور سے 4 اساتذہ کی نگرانی میں شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے ان کا ایڈمیشن کرائیں اور ضرور بھی ضرور ان کو مدرسہ بھیجیں۔ موجودہ علماء و حفاظ کرام کی کمیٹی میں میں ہوں، قاری اسرائیل صاحب، قاری علاء الدین صاحب، حافظ جاوید سیٹھ دھراوی ممبئی، مولانا شاہد صاحب، مولانا نور الامین صاحب اور مولانا رضا اللہ صاحب جو دبئی میں ہیں، ان لوگوں کا نام ہے۔ دلچسپی اور رضامندی کو دیکھ کر مزید علماء و حفاظ کرام کو اس میں لیا جا سکتا ہے۔ مدرسے میں تعلیمی سرگرمی کے ساتھ کچھ تعمیری اصلاحات کی بھی ضرورت ہے، جیسے پردے کے حساب سے کھلی جگہوں کی طرف سے باؤنڈری اور مدرسے کی عمارت و آنگن کو دروازہ و کھڑکی اونچا کر کے اور مٹی کی بھرائی کر کے اوپر اٹھانا وغیرہ، جس کی معلومات آڈیو میسج کے ذریعے 1 ہفتہ قبل دے دی گئی تھی، اور لوگوں سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ اپنے قیمتی مال و کمائی میں سے کچھ رقم اس مقصد کے لیے دیں۔ الحمدللہ کچھ لوگوں نے پہلی آواز پر لبیک کہا، کچھ کو فون کر کے دھیان دلانا پڑا، کچھ لوگ ابھی تک غور و فکر کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میری کوئی خاص جان پہچان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا نمبر میرے پاس ہے۔ چنانچہ جن لوگوں تک یہ میسج پہنچے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قریبی لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کر ان کو بھی حصہ لینے کی ترغیب دیں۔ اب تک تقریباً 30 لوگوں کا نام فہرست میں آ چکا ہے، اور عنقریب یہ لسٹ موبائل نمبر کے ساتھ قاری انوار الحق صاحب کو بھیج دیں گے۔ وہ متعلقہ لوگوں سے رائے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ رقم پیسہ کس طرح منگوانا ہے، فون پے، گوگل پے وغیرہ وغیرہ۔ پھر پیمنٹ پہنچ جانے پر رسید بنا کر ان کے واٹس ایپ پر اور عارضی کمیٹی کے واٹس ایپ پر بھی بھیج دیں گے۔ مدرسے کے کمرہ و برآمدہ کو اونچا کرنے کے لیے تعمیر کے وقت ہر دروازہ و کھڑکی کے اوپر 6 اینٹ کے بعد ایک ایکسٹرا لنٹر کیا گیا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور انشاءاللہ ابھی اونچا کرنے کا جو کام ہے یہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اخراجات تو آئیں گے جس کا تخمینہ لگ بھگ 1.5 سے 2 لاکھ کے بیچ میں لگایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کا دھیان رہا اور آپ لوگوں نے توجہ دیا تو ضرور یہ کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مدرسہ ظاہری طور سے بھی ایک خوبصورت جو ہے نا لگنے لگے گا۔
ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہم جو جان و مال اس طرح کے کاموں میں لگاتے ہیں اس کا اصل فائدہ تو مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، لیکن اس دنیاوی زندگی میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بہت سی مصیبتوں، پریشانیوں اور بلاؤں کو جو آنے والی ہوتی ہیں ٹال دیتے ہیں، یا ہماری صحت، تندرستی، رزق میں کشادگی اور بہت ساری بھلائیوں و نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ہم جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں کما رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہو رہا ہے، چنانچہ اگر اس نے ہمیں یا ہمارے پریوار میں آمدنی کے ایک سے زیادہ ذرائع دے رکھے ہیں تو ہمیں اس کے راستے میں دیتے وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ گھر سے ایک آدمی دے دیا ہو گیا، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اپنی اور اپنے گھر پریوار کی جان، مال، صحت اور کمائی میں برکت و کشادگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے راستے آپ کو عطا کر رکھے ہیں آمدنی کے، ان سب کو اپنے اپنے طور پر حصہ لینے کو کہیے۔ ایک دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم میں سے جو لوگ خوشحال ہیں یا گھریلو اعتبار سے اتنا کما لیتے ہیں کہ گھر پریوار کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی پڑھائی کے عوض باضابطہ ہر مہینے کچھ رقم مدرسے میں دیا کریں، تاکہ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ وغیرہ کی رقم کھانے والے ہم خود نہ بن جائیں، اور کوشش کریں کہ فل ٹائم بچوں اور بچیوں کو مدرسہ بھیجیں تاکہ قرآن کے ساتھ اردو، ہندی، انگلش، حساب وغیرہ کی تعلیم کا نظام مدرسے میں بن سکے، اور اسکول جانے کے نام پر جو بچے اور بچیاں وقت برباد کر رہی ہیں اس سے حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ اور دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔